یہ جو برکت والی رات ہے جس کو لیلۃ القدر یا شب قدر کہتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہونے والے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے تصدق یہ امت مصطفیٰ کی بھی موجیں لگ گئی ہیں۔ واہ واہ واہ۔ جہاں تک 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر کا ثواب ہے، آپ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، ایک رات اور اتنا زیادہ ثواب۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رات میں ہم کتنی عبادت کریں، یعنی اس کی کتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے، پھر ہمارے اوپر یہ بات صادق ہے کہ ہم نے اس رات میں عبادت کر لی ہے۔ صحیح۔ صوفیاء نے اس کا جواب دیا، وہ یہ کہتے ہیں اس رات میں کم از کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو سمجھیں کہ اس نے عبادت کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو 1000 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، اور اگر درمیانہ کام رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 100 رکعت نماز نفل ضرور ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں صوفیاء نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی تھوڑے بھی پڑھنا چاہے نا تو اس کو چاہیے کہ ثواب زیادہ کمائے۔ وہ کیسے؟ فرمایا جب بھی وہ الحمد شریف پڑھے کسی بھی رکعت میں تو اس کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھ لے۔ کیوں؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر رکعت میں قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ واہ۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس رات میں اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لے، یعنی کئی بندے مصروف ہوتے ہیں نا، کئی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں کیسے حاصل کر سکوں؟ اللہ کے بندے 2 رکعت کا ٹائم بھی نہیں تیرے پاس، یعنی یہ تو بندہ بڑا ہی مجبور ہو تو وہ بھی 2 رکعت کا ٹائم نکال لیتا ہے، شاید کو بندہ ہوگا جو ٹائم نہ نکال سکتا۔ تو امت مصطفیٰ کے لیے یہ آسانی کر دی گئی کہ اتنی بڑی رات ہے، اس رات کی برکت کو حاصل کرو۔ تو یہاں سے میں ناظرین کو کہوں گا یار اگر شریعت مصطفیٰ میں اتنی آسانی ہے اور اتنا ہمارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا کہ یار ایک قطرہ بھی نہیں تم لے سکتے ہو، تو رات کو غفلت میں مت گزاریے۔ اس کو قدر والی رات کہا ہی اس لیے جاتا ہے، یہ قدر و عزت و شرف و منزلت والی رات ہے۔ اس کے اندر قرآن کا نزول، اس کے اندر فرشتوں کا نزول، اس کے اندر اللہ کی رحمت کا پہلے آسمان پر نزول، پھر اللہ رب العزت کا اپنی رحمت سے یہ کہنا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو مغفرت، مانگو مال، مانگو مصیبت سے دوری، مانگو اپنی بیماریوں سے دوری، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر جب عبادت والے عبادت کرتے ہیں، تفسیر روح البیان میں لکھا ہے وہ جب رو رہے ہوتے ہیں اور اللہ سے گریہ اور زاری پیش کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے صرف کہتے ہیں باری تعالیٰ اجازت دے ہم ان کے آنسو بھی دیکھ کے آئیں اور ان کی آواز بھی سن کے آئیں کہ آج یہ تجھے کیسے منا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔